کاش آصف بھی کسی دن اپنی مما کے ساتھ ہمارے گھر آ جائے اور اس کا دیدار کر لو۔ میری دعا قبول ہوگی۔ ایک روز سنا کہ پھوپھا پاکستان آئی ہیں۔ اس خبر کے ہفتہ بعد بالآخر میری اللہ نے سن لی اور آصف اپنی والدہ اور دونوں بہنوں کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ جو ہی نظر اس پر پڑی وہ مجھے اچھا لگا۔ میں نے تو اسے پسند کر لیا تھا، اب مرحلہ اس کی پسند کا تھا۔ شاید اسی سبب پھوپھا اس کو ساتھ لائی تھی کہ وہ ایک نظر مجھے دیکھ لے۔ پھر یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح سارے خاندان میں۔ ہمارے بزرگوں میں یہی خامی ہے کہ بچوں کو ان کے بچپن میں خواب دکھا دیتے ہیں۔ جب میں چھوٹی سی تھی میرے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا دی گئی کہ آصف میرا منگیتر ہے اور میں اس کی دلہن بنوں گی۔ وہ میری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ ان دنوں میری عمر 9-10 برس تھی اور چوتھی میں پڑھتی تھی۔ مجھے ان باتوں کا ادراک نہ تھا، مگر جب مسلسل ایسی باتیں سننے کو ملی دل میں امنگ جاگی کہ میں آصف کو ایک نظر دیکھوں۔ پھوپھو ان دنوں اپنے کنبے کے ہمراہ کویت میں رہتی تھی، جہاں پر ان کے شوہر کی ملازمت تھی۔ یہ لوگ کبھی کبھی آتے اور وطن میں ماہ 2 ماہ گزارتے۔ پھوپھو اپنی سسرال میں ٹھہرتی۔ ان کے سسر کا گھر خانے وال میں تھا، جبکہ ہم لوگ ملتان ہوتے تھے، لہٰذا پھوپھو ہم سے ملنے ملتان آتی تو ان کی بیٹیاں ساتھ ہوتی، بیٹے ہمراہ نہیں آتے تھے۔ پھوپھو کی بیٹی ہمیرا سے میری دوستی ہوگی۔ وہ کویت سے کبھی کبھی مجھے خط بھی لکھتی تھی، لیکن ان خطوط میں آصف کا ذکر نہ کرتی۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کیسا ہے۔ جب میں نے میٹرک پاس کیا میری شادی کا تذکرہ گھر میں ہونے لگا۔ تب شدت سے آرزو ہوئی کہ اپنے جیون ساتھی کو دیکھوں۔ دعا کرتی کاش آصف بھی کسی دن اپنی مما کے ساتھ ہمارے گھر آ جائے اور اس کا دیدار کر لو۔ میری دعا قبول ہوگی۔ ایک روز سنا کہ پھوپھا پاکستان آئی ہیں۔ اس خبر کے ہفتہ بعد بالآخر میری اللہ نے سن لی اور آصف اپنی والدہ اور دونوں بہنوں کے ہمراہ ہمارے گھر آیا۔ جو ہی نظر اس پر پڑی وہ مجھے اچھا لگا۔ دل نے شکر کیا کہ جس کو مجھ سے والدین نے منسوب کیا تھا وہ واقعی کمال کا تھا۔ میں نے تو اسے پسند کر لیا تھا، اب مرحلہ اس کی پسند کا تھا۔ شاید اسی سبب پھوپھو اس کو ساتھ لائی تھی کہ وہ ایک نظر مجھے دیکھ لے۔ پھر یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح سارے خاندان میں پھیل گئی کہ آصف نے بھی نوشین کو پسند کر لیا ہے اور اب باقاعدہ منگنی کی رسم ہوگی۔ میں والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، یاد نہیں پڑتا کبھی انہوں نے میری کوئی خواہش رد کی ہو۔ بچپن میں یہ نسبت دادی جان طے کر گئی تھی۔ والد صاحب بھی دل سے چاہتے تھے کہ پھوپھو کی بہو بنوں، لیکن امی کچھ پریشان تھی۔ ان کا کہنا تھا میری اکلوتی بیٹی ہے، اسے پردیس بیاہ دوں گی تو نظروں سے دور رہے گی۔ وہ مجھے اپنی نظروں سے ایک لمحہ بھی دور نہ کرنا چاہتی تھی۔ ابو نے امی کو سمجھایا کہ ساری زندگی تو یہ لوگ کویت میں نہ رہیں گے، آخر اپنے وطن آ ہی جائیں گے۔ ابھی دونوں بچے پڑھ رہے ہیں، شادی کا مرحلہ ان کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد آئے گا۔ تم کن خدشات میں گر گئی ہو؟ ابو کے سمجھانے سے امی کو تسلی ہو گئی۔ آصف ایک بار آیا تو بار بار آنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا دیدار کرنے آتا ہے۔ اب وہ مجھ سے باتیں بھی کرتا، مجھے کسی بات کا خوف نہ تھا، میں بھی اس کے ساتھ باتیں کرتی۔ باتوں باتوں میں وہ لگاوٹ کا اظہار کرنے لگا۔ میرے من کو اس کی لگاوٹ بھری باتوں سے خوشی ملتی، جی چاہتا کہ وہ ایسے ہی سامنے بیٹھا باتیں کرتا رہے اور صدیاں گزر جائیں۔ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ جب وہ جانے لگا میرا دل دھڑکنے لگا۔ سوچا کہیں محض دل لگی کو تو مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لگاوٹ وقتی ہو۔ پھوپھو نے بھی رسم منگنی کو تھوڑے عرصے کے لیے ٹال دیا تھا، جس سے میرا دل خدشات میں گر گیا۔ 6 ماہ بعد وہ دوسری بار پاکستان آیا، ہمارے گھر آیا تو مجھے بتایا کہ پڑھنے کے لیے امریکہ جا رہا ہے۔ اس کے ابو انجینئر تھے، وہ بھی انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ مجھے الوداع کہنے آیا اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ افسردہ تھا اور نہ اس نے مجھے انتظار کرنے کو کہا اور نہ واپس آنے کی کوئی مدت بتائی کہ میں کب تک اس کا انتظار کروں۔ آصف چلا گیا، کافی دن اداس رہی۔ توقع تھی اس کی طرف سے کوئی خط آئے گا یا فون کرے گا، لیکن اس نے خط لکھا اور نہ ہی فون کیا۔ یوں ماہوں سال گزرتے گئے، اس نے میری خبر نہ لی، جس سے میں سمجھتی کہ میں اب بھی اس کے دل میں بستی ہوں۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی، میرے لیے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ والدین میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ امی نے 2-4 بار پھوپھو کو خط لکھا، انہوں نے جواب تو دیا لیکن میرے بارے میں کچھ نہ لکھا، جس سے پتہ چلتا کہ وہ اب بھی میرے بارے سوچ ہی رہی ہیں۔ رشتہ کے لیے ایک ذرا سا اشارہ بھی نہ دیا۔ امی اپنے منہ سے کہنا نہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ لو، کیونکہ اور بھی رشتے آ رہے ہیں۔ پھوپھو کی چپ کو والدہ نے ان کی طرف سے انکار ہی سمجھ لیا، کیونکہ 5 برس تک انتظار کیا تھا اور 5 سال کی مدت کم نہیں ہوتی۔ آصف بھی اس دوران لوٹ کر نہ آیا۔ اس نے اپنی بہن حمیرہ کو کوئی عندیہ نہ دیا، حالانکہ حمیرہ مجھ سے رابطہ رکھتی تھی لیکن آصف کا ذکر نہیں کرتی تھی۔
اب میرے والدین پر منفی رد عمل شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ ناحق سریا سے آس لگا کر بیٹی کی زندگی کے 5 برس ضائع کر دیے، اچھے اچھے رشتے لٹاتے رہے، اب اگر کوئی اچھا رشتہ آیا تو نشین کی شادی کر دیں گے۔ میں بھی سوچتی کہ آصف کو اگر مجھ سے دلچسپی ہوتی تو ضرور کبھی ایک بار تو رابطہ کرتا، یا پھپھو یا ابو سے کہتی کہ ہم لوگ نشین کو لیں گے، تم کہیں اور رشتہ نہ کر دینا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ پشاور کے رہنے والے تھے اور بہت خوشحال تھے، خوبصورت، خاندانی اور تعلیم یافتہ تھے۔ لڑکے کے والد ایک اچھے عہدے پر فائز تھے اور ان کا تبادلہ ہمارے شہر ہوا تھا۔ والد صاحب سے جان پہچان پھر دوستی ہوگی تو ان کے گھرانے کی خواتین بھی امی کے پاس آنے جانے لگی۔ یوں لڑکے کی ماں نے مجھے پسند کر لیا۔ لڑکے کا نام دلاور تھا۔ ایک روز والدہ نے انکل صابر خان کے تمام گھر والوں کی دعوت کی۔ دلاور بھی ہمارے گھر آیا۔ یقیناً یہی مقصد ہوگا کہ لڑکا اور لڑکی ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ دلاور نے مجھے پسند کر لیا اور ماں کو رضامندی دے دی۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کو دلاور کا رشتہ قبول ہے؟ کس بال بوتے پر انکار کرتی؟ والدین میری شادی کی فکر میں گھل رہے تھے۔ میں نے امی سے کہا آپ جیسا چاہیں مجھے منظور ہے۔ یوں بڑی دھوم دھام سے میری منگنی دلاور سے ہو گئی۔ انہی دنوں پھپھا بھی اپنے اہل و عیال سمیت امریکہ چلے گئے تھے۔ جب یہ خبر وہاں پہنچی تو وہاں سے پھر بھی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ ہوا۔ افسوس ہوا کہ میری زندگی کے کتنے قیمتی سال آصف کے انتظار میں گزر گئے اور وہاں سے کوئی اجر نہ ملا۔ ان لوگوں کی طرف سے ایک خط یا فون تک نہ آیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے والدین نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور میں نے اپنے نصیب پر صبر کر لیا۔ والدین نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میں نے سنا کہ دلاور بہت اچھے انسان ہیں، زندگی اب ان کے ساتھ گزارنی تھی، لہٰذا خود کو سمجھا کر آصف کے خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ 1 سال بعد کہیں جا کر میں آصف کو بھلا پائی اور اس کی جگہ اپنے خوابوں میں دلاور کو بسا لیا۔ حالانکہ آصف کو بھلا دینا میرے لیے آسان بات نہ تھی، مگر اس بے وفا کو یاد رکھنے کا بھی کیا فائدہ تھا؟ یہ میرے والدین کا فیصلہ تھا، اس لیے میں ان کے فیصلے پر مطمئن ہو گئی۔ ہمارے خاندان کے کچھ بزرگوں نے دلاور کے رشتے کو ناپسند کیا، کہتے تھے کہ ہماری ان کی ثقافت میں بہت فرق ہے، یہ رشتہ بے جوڑ رہے گا۔ شاید یہ ان کا تجربہ تھا یا اندیشہ۔ بہرحال ابو نے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرے، کیونکہ وقت بیتا جا رہا تھا اور بیٹی کی شادی انہوں نے کرنی تھی۔ دلاور ہمارے گھر کبھی کبھار آتے، بات کرنے کی کوشش کرتے، مگر میں بات نہ کرتی۔ تب انہوں نے اپنی بہن سے کہلوایا، نوشین سے کہو مجھ سے بات کرے، ہم کو ایک دوسرے کے خیالات جاننا چاہیے، کیونکہ ہم نے آگے زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے مشورہ کیا۔ حامدہ بولی، وہ ٹھیک سوچ رہا ہے، تمہیں بھی اس کے خیالات جاننے چاہیے۔ منگیتر سے ملنے یا بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم دونوں پڑھے لکھے تھے۔ یوں ہماری 2-4 ملاقاتیں حامدہ کے توسط سے ہو گئیں۔ ہر ملاقات میں دلاور نے مجھے قیمتی تحائف دیے۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے اور اب میں صرف دلاور ہی کے بارے سوچنے لگی۔ اچانک 2 سال بعد پھپھو اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان آ گئی۔ وہ ہمارے گھر آئی، آصف ساتھ تھا۔ اب وہ کافی بدل چکا تھا۔ مجھ سے ملتے ہی شکوہ کیا کہ تم نے منگنی کرا لی اور میرا انتظار بھی نہ کیا، آخر ایسا تم نے کیوں کیا؟ کیا میرا انتظار نہ کر سکتی تھی؟ آتے ہی اس نے مجھ پر شکووں کی بوچھاڑ کر دی کہ میں گونگ ہو کر رہ گئی۔ اس رات میں بہت بے قرار رہی، سوچا کہ میری محبت پھر تقسیم کے عمل سے گزرنے لگی۔ میں خود کو مورد الزام ٹھہرانے لگی، مگر اب میں دلاور کی منگیتر تھی، اس کے اعتماد کو کھونا نہ چاہتی تھی۔ ادھر آصف تھا، اس کے بے چین شکووں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے اندر عجب جذباتی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ 5 برس تو اس شخص نے میری ایک بار بھی خبر نہ لی، اور اب بھی 2 سال بعد آیا۔ 7 سال میری زندگی کے گزر گئے تو اس نے پھر سے مجھے ایک شعوری جنگ کے سپرد کر دیا۔ اس کو بھلانے کے لیے بھی تو میں نے خود اپنے جذبوں سے شعوری جنگ ہی لڑی تھی، اور اب اس نے آ کر پھر سے یہ چنگاری سلگا کر بے سکون کر دیا تھا۔ میری ٹھہری ہوئی پرسکون دنیا میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ سخت مضطرب تھی، اب آصف کا سامنا نہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ تھا کہ مجھ سے اپنے سوالات کے جواب مانگنے پر مضر تھا۔ شاید ڈاواں ڈول ہو جاتی، مگر میرے ضمیر نے سمجھایا کہ اب تم کسی کی امانت ہو، دلاور سے دھوکہ مت کرو، وہ تمہیں دل سے قبول کر چکا ہے۔ تب میں نے آصف کے سامنے اپنے منگیتر کی خوب تعریفیں شروع کر دی، تاکہ اس کا دل مجھ سے برا ہو جائے اور اس کے قدم دور ہو جائے۔ میری یہ ترکیب کامیاب رہی۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تاہم وہ ہمارے گھر جب بھی آتا یہی کہتا، پلیز خدا کے لیے میری بات مان جاؤ، ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے، باراتیں تک لوٹ جاتی ہیں، اب بھی وقت ہے صحیح فیصلہ کرنے کا، جرت سے کام لو، منگنی توڑ دو۔ میں مجبور تھی، میرے لیے یہ ناممکن تھا۔ والدین کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، ان کی خاندانی شرافت پر حرف نہیں لانا چاہتی تھی۔
सोच सोच कर बीमार पड़ गई। यही सोचती थी, क्या अब दिलावर से निभा कर पाऊंगी। हमेशा साबित कदम रही थी, फिर खुदा जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अभी आसिफ और उसके घर वाले पाकिस्तान में थे कि दिलावर के वालिदैन शादी की तारीख लेने आ गए। वालिदैन के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी तो फिर से एक मजबूत चट्टान बन गई। तहम रुखसती के खौफ से मुझे बुखार रहने लगा। तमाम रिश्तेदार हमारे घर इकट्ठे हो गए। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे दिलावर के नाम का पीला जोड़ा पहना दिया गया। तमाम रस्में अदा हुई और मैं माइयों बिठा दी गई। अगले दिन लड़के वाले मेहंदी लेकर आ गए। अक्सर ऐसा होता है कि मेहंदी वाले दिन गीतों के बोलों में लड़की और लड़के वालों में नोक झोंक हो जाती है। ऐसा मेरी मेहंदी पर भी हुआ और लड़के वालियां खफा होकर चली गईं। मुझे बहुत दुख हुआ कि रस्मी बातों पर उन लोगों ने इस कदर बुरा मनाया कि औरतें बगैर खाना खाए चली गईं। खैर, फिर कुछ खैर ख्वाहों ने दरमियान में पड़कर बात बना दी। दिलावर खान में रस्म चली आ रही थी कि खुशी और शादी के मौका पर बंदूक से फायरिंग करते थे। अब्बू ने मना किया कि आप लोग बारात लाएं तो हमारे मोहल्ले में फायर वाली रस्म मत करना। ये बात सख्ती से उन्होंने लड़के के वालिद को समझा दी थी। फिर भी जब वो बारात लाए, अभी निकाह की तैयारी हो रही थी कि बारात के साथ आए चंद नौजवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। अब्बू उनको मना करने को बाहर दौड़े तो एक फायर की जद में आ गए। उनको सीने पर गोली लगी और वो वहीं गिरकर मौका पर जाँ बहक हो गए। निकाह ख्वाह और निकाह के वकील सब जहाँ थे वहाँ ठहरे रह गए। निकाह से चंद मिनट कबल ये वाकया हुआ था और गोली चलाने वाला दिलावर का छोटा भाई था। शादी का घर मातम कदा बन गया। अब कैसा निकाह और कहाँ की रुखसती। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस की गाड़ियां आ गई। दूल्हा के वालिद और भाई गिरफ्तार हो गए और अजब भगदड़ मच गई। लोगों की बारातें और तरह से जाती हैं, मगर मेरी बारात तो बयान करती वापस गई। दुल्हन का बाप खून में नहा गया हो और उसकी मैयत दरवाजे पर पड़ी हो तो शादी कैसे मुमकिन थी। अब और रिश्तेदारों के साथ फूफा आगे बढ़े, अम्मी को संभाला और जो तदफीन के फराइज थे सब इन लोगों ने अदा किए। मैं बदनसीब चूड़ियां तोड़कर और सुरख जोड़ा बदल कर बाप की मैयत पर रोती रोती बेहोश हो गई। जाने मेरा क्या कसूर था। दिलावर की खातिर हालात से मुकाबला किया, सबकी बातें सही, अपनी और आसिफ की मोहब्बत को मगनी के मुआहदे पर कुर्बान किया। अपने दिल से 7 साल तक लड़ती रही। मुझे क्या सिला मिला मेरी कुर्बानियों का। ऐन मेरी शादी के दिन मौत मेरे अब्बू को लेने आ गई। जिन लोगों ने फायर की रस्म करके मेरे साथ ये सलूक किया, अब तो जी चाहता था कि अपने हिनाई हाथ ही काट दूं। वालिद की वफात के 6 माह बाद फूफा और फूफा ने मेरी वालदा के कदम छू कर मेरा रिश्ता आसिफ के लिए मांगा तो वो इनकार ना कर सकी। शायद ये आसिफ के जज्बे का करिश्मा था या कि मैं बदनसीब अजल से उसी की तकदीर में लिखी गई थी कि इतने बड़े सहने के बाद उसी को मिल गई। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।